الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستو، عزیزوں، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، دنیا کو حق تعالی جل شانہ نے ایک ملا جلا سنگم بنایا ہے. اس میں خوشیاں بھی ہوتی ہے، اس میں غمیاں بھی ہوتی ہے، اس میں حالات بھی ہے، اس میں اچھے دن بھی ہے. اس میں انسان کی زندگی عافیتوں سے بھی بھرتی ہے، اس میں انسان کی زندگی غموں سے بھی بھرتی ہے. مصائب بھی ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ہوا کرتی ہے. حق تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں ان دونوں حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں حالات میں تم میرے بندے کس طرح بنو گے. اصل بندگی ہے، اللہ کو بندگی پسند ہے، عبدیت پسند ہے. اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف معراج کے مقام پر فرمائی تو عبدیت کا لفظ استعمال فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ. کلمہ شہادت میں واشہد ان محمدا عبدہ، عبدیت کو مقدم فرمایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبدیت اللہ کو پسند ہے. مکمل طور پر راحت ہی راحت، سکون ہی سکون اللہ نے جنت میں بنایا. نہ بیماری، نہ علالت، نہ ضعف، نہ کمزوری، نہ موت، نہ حالات، نہ پریشانی، نہ ٹینشن، نہ غم. حتیٰ کہ جوانی ہی جوانی، نہ کمانے کا غم، نہ بیماریوں کی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں. نہ بڑھاپے کا مسئلہ، نہ موت کا مسئلہ. اور مکمل غموم کی جگہ جہاں غم ہی غم ہے وہ جہنم ہے، جہاں ادنا درجے کی نعمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. جہاں آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، حالات ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے. لیکن دنیا کو اللہ نے ان دونوں سے ملا جلا سنگم بنایا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم ان دونوں حالات میں کیا کرو گے. فرمایا اگر تمہیں نعمتیں مل جائیں تو تم میرا شکر کرو گے. شکر کی تعریف ہوتی ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی نعمتوں پر قلب کا، دل کا اعتراف کرنا. اور دل جب اعتراف کرے گا تو پھر اس دل سے اللہ کے لیے تعریف نکلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف، ان کو ماننا، ان کی سنتوں پر عمل کرنا اور اخلاص پیدا ہوگا. اور زبان سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر شاکرانہ اور اللہ کے ذکر کے اندر تر رہیں، برائیوں سے محفوظ رہیں. کسی کی پردہ دری کے بجائے پردہ پوشی کرے، عیب کھولنے کے بجائے عیب پر پردہ ڈالے. اللہ کو یاد کرے، حق تعالی جل شانہ کو جگہ جگہ یاد کرتا رہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہر وقت ہمیں دعائیں سکھائی، حتیٰ کہ استنجا میں نکلتے وقت، جاتے وقت، بیوی سے مباشرت کے وقت، ان دعاؤں کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہر عمل پر ہم اللہ کے شاکرانہ بندے بن کر کے زندگی گزاریں اور ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہیں. ذکر خداوندی ہو، برائی سے ہماری زبان پاک ہو، گندگی سے، غیبت سے، الزام سے، تہمتوں سے، کسی کا عیب کھولنے سے، کسی کو بدنام کرنے سے ہماری زبان صاف ستھری ہو. یہ زبان کا ذکر ہے. اسی طرح پورے بدن کا ذکر ہے. کان غلط کام نہ کریں، غلط بات نہ سنیں، کان اچھی باتوں کو سنیں. غیبت، برائی، الزام کو، کسی کے عیبوں کو نہ سنیں. اللہ کی تعریف کو، اچھے اخلاق کو، دین کی باتوں کو سنیں. یہ ایک شاکرانہ زندگی ہے. اور یہی شکر گزاری جو ہے یہ شیطان کے لیے بہت بھاری ہے. جب شیطان دنیا میں آیا تو اس نے اللہ سے کہا تھا
لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اور اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو شاکر نہیں پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا. اس کی محنت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی بغاوت کریں اس کی نعمتوں کے باوجود. تو جب بندہ شکر گزار بنتا ہے تو حق تعالی جل شانہ وَأَمَّ نَوَالَهُ اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کتنے پیار سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، یعنی عمل صالحہ پر آ جاؤ اور ایمان کے ساتھ. ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہارا شاکر ہوگا یعنی تمہیں بدلہ عطا کرے گا، تمہیں جزا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے. یہ تو ہمارے خوشیوں کے مواقع پر اللہ نے ہمیں عبدیت بتائی، بندہ بننا سکھایا کہ تم نعمتوں میں. پھر نعمت کا مطلب صرف کھانا پینا، صرف ٹھنڈا پانی مل جانا، اچھے کپڑے مل جانا، یہی نہیں ہے. نعمت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وہ چیز جو اس کے نفس کے مطابق ملے، اس کی دلی چاہت کے مطابق ملے، اس کو نعمت کہا جاتا ہے. ان تمام چیزوں پر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. نمازوں کی پابندی ہو، اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہوں، نبی کی سنتوں پر چلنے والے ہوں. اور دوسرا ہے غموم، حالات، مصائب، پریشانیاں. اس پر ہم اللہ کے بندے کیسے بنیں گے؟ اس پر اللہ کے بندے صابرانہ انداز میں بنیں گے، صبر کریں گے. اس وقت جو بیماری چل رہی ہے پورے عالم کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے، اس بیماری کے ایام میں سب سے پہلے ہمارا کام ہونا چاہیے، سب سے پہلا کام کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگے. اور ہر بندہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ دنیا کے حالات میری وجہ سے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا لایا ہوا ہے. تو ہم خود اپنے آپ کو مجرم سمجھے، دوسروں کو بلیم نہ کریں. نمبر 2، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تدابیر کو ضرور اختیار کریں. روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی تدابیر کا مسئلہ آیا. فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی ٹوپی پہنی، خوض جس کو کہا جاتا ہے، اور امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو نبی سے بڑھ کر اپنے رب پر اعتماد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اسباب دنیا کے اعتبار سے میں نے یہ سبب اختیار کیا ہے. تو اسباب دنیا کو اختیار کرنا شریعت میں کہا گیا ہے، ضرور اختیار کرنا چاہیے. اس لیے موجودہ بیماری سے بچنے کے لیے جو تدابیر دی جاتی ہے وہ ایک اسباب کے درجے میں ہے، ہمیں اس کو ضرور جانہو پر ہونی چاہیے. تو نظر ہماری اللہ ہی کی ذات پر ہونی چاہیے، وہی بیماری دینے والا، وہی جو ہے شفا دینے والا ہے. تو پہلا کام رجوع اللہ. دوسرے نمبر پر تدابیر کا اختیار کرنا، اور اس اعتبار سے جو اس وقت ڈاکٹر جو کچھ ہمیں تدابیر کہتے ہیں، یہ تدابیر اختیار کرنا چاہیے. اگرچہ ایمان اس پر نہیں ہے، ایمان تو اللہ ہی کی ذات پر ہے، لیکن شریعت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جانور کو باندھو پھر اللہ پر اعتماد کرو. تدبیر بتائی. فتح مکہ کے موقع پر سر میں خوذ پہننا تدبیر بتائی ہے. اسی طرح حق تعالی جل شانہ وَأَمَّ نَوَالَهُ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کرو صحابہ سے پھر اللہ پر اعتماد کرو. تدبیر بتائی ہے. تو تدابیر کو ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے. اور اگر ان تدابیر کے باوجود مقدرات ہیں کہ بیماری آ گئی، تو پھر اس بیماری میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام، مانگنے کا اہتمام، دواؤں کا اہتمام. ویسے اللہ سے بیماری مانگنا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو.
حالات نہ مانگو، لیکن حالات آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، تو پھر اس صورت میں صبر کرو۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا معنی ہوتا ہے ضبط النفس علی ما تکرہ، جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو ضبط کر لینا، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ تو صبر کرنا چاہیے انسان کو اور رجوع الی اللہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال حق تعالی جل شانہ سے ہمیں ان بیماریوں میں نجات بھی مانگنا ہے، تدابیر بھی اختیار کرنا ہے، رجوع الی اللہ بھی کرنا ہے، دواؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجائے کسی کے لیے ہم ضرر پہنچائیں، اپنی فوقیت بیان کریں، اپنی شان بیان کریں، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ دنیا میں کون شریف ہے، کون رذیل ہے، کون معزز ہے، کون مذل ہے، کون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والا اللہ کے نزدیک جو ہے مکرم ہوا کرتا ہے۔ روایتیں بھری پڑی ہیں، ان باتوں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم کسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، نفع دینے والے ثابت ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ صدقہ کرو، اگر صدقہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اچھی بات کر کے ہی نفع پہنچاؤ، تمہاری اچھی باتوں پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں اطاعت کی، فرما برداری کی، اور شکر کی حالت میں عبدیت اور صبر کی حالت میں عبدیت، مصائب کی حالت میں عبدیت اور نعمتوں کی حالت میں عبدیت کا حقیقی معنی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے اس سلسلے میں انگلش میں بھی جو باتیں کہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر توجہ کریں اور اپنی زندگی کو اس پر لانے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔